ہمارے لیے حلال ہے. جب ہم نے دوسرے دن کام نہیں کیا تو اس کے ہم اجرت استعمال کیوں کریں؟ اخلاقی پہلو ہمارے لیے کہ حلال آل محمد کیسے بتاتے ہیں. آپ سب نے سنا، میں نے بھی پڑھا سنا کہ 3 کلو گندم اکٹھی لے کر آئے، مگر تیار 1 کلو کی روٹیاں ہوئی. 2 کلو گندم موجود. بی بی کہہ دیتی علی مولا میرے بچے بھوکے ہیں. اور آج کی مائیں ہو یا 1400 سال پہلے کی مائیں، جب بچے بھوکے ہیں تو کہتی ہیں کہ ڈاکہ ڈالو یا چوری کرو، حلال لاؤ یا حرام لاؤ، ہمارا پیٹ بھرو، ہمارا پیٹ بھرو، ہم بھوکے نہیں رہیں گے. مگر یہاں پر عجیب حالت ہے، بچے بیماری سے اٹھے ہیں، روزہ رکھا ہے، پانی سے افطار ہو رہا ہے، مگر گندم نہیں پیسی جا رہی. اور ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ماننے والا اگر ہماری سیرت پہ چلے گا تو اس طریقے سے حلال کھلائے گا. اور اس حلال کا اثر کیا ہوگا؟ چاہے زمانے میں جتنی پابندیاں ہوں گی وہ قاطع زہرا پہ لعنت کر کے رہے گا. اور اگر اس کے پیٹ پہ حرام جائے گا تو وہ دشمن حسین کے لیے بھی تعبیریں گھڑے گا. لعنت بے شمار قاتلوں پر، بے شمار. وہ قاتلان حسین کو بھی مسلمان سمجھے گا. کب سمجھے گا؟ جب پیٹ میں حرام ہوگا. جب پیٹ میں حرام ہوگا. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا خطبہ دیتے ہوئے کہ اے فوج اشقیاء، تمہارے اوپر مجھ حسین کے خطبے کا، مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں مولانا تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن پبلک کو وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے، سمجھا نہیں پاتے. اس میں مولانا کا قصور نہیں ہوتا، بعض کا تمہارے اپنے بھی قصور ہوتے ہیں. مولانا کا کام مولا کا فرمان سنانا ہے، اللہ کا قرآن سنانا ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت بتانا ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے. اور عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بعض اوقات لوگ کیوں عزاداری سے دور بھاگتے ہیں؟ وہ 1400 سال پہلے میدان کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں کہ تم پر حسین کے خطبے کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے. تو جو اہل بیت کا ماننے والا ہوگا وہ نسل حلال ہوگا. اور کیسے پتہ چلا؟ علی مولا جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ہر کسی کو مارتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ اس کی نسل میں سے میرا ماننے والا آئے گا. اور جب حقیقی عزادار ہوگا وہ اہل بیت کے فضائل پہ شک نہیں کرے گا. اہل بیت کے فضائل میں شک نہیں کرے گا، وہ یقین کی منزل پر ہوگا. اور کیسا یقین کہ خیبر میں 39 دن تک جنگ ہو رہی ہے، 39 دن تک جنگ ہو رہی ہے. جھنڈا لے کے آتے ہیں، ڈنڈا لے کے واپس، جھنڈا لے کے جاتے ہیں، ڈنڈا لے کے آتے ہیں. 39 دن تک مرحب نے ایک جملہ کہا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا. اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی نے باپ کا نام نہیں لیا. جب تو جب 40واں دن آیا، ایک مرد میدان میں اترا، جیسے ہی کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا. علی کہتے ہیں مجھے دیکھ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں آیا ہوں تو واپس نہیں جاؤں گا. وہ علی مولا جنہوں نے پوری زندگی بڑے سے بڑے پہلوان کو قتل کیا، وہی علی فاطمہ پہ ظلم ہوتا دیکھتے رہ گئے. کیا علی مولا کے ہاتھ کمزور ہو گئے تھے؟ کیا بازوں میں طاقت نہیں رہی تھی؟
کیا تلوار کو زنگ لگ چکا تھا کہ علی مولا سامنے کھڑے ہیں اور جناب سیدہ کے اوپر دروازہ گرایا جا رہا ہے؟ عزادارو، آج تیسرا دن ہے رسول کی شہادت کا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، آقا زادی کھڑی ہوئی ہے اور بابا کے مزار پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں کہوں گا یا زہرا، یا ام المومنین، آپ تو ایک لمحے کے لیے بھی بابا سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے گھر میں اور بابا کے حجرے میں اتنا فاصلہ ہے کہ آپ 3 دن بعد بابا کے مزار پہ جا رہی ہیں، تو بی بی کہے گی کہ آپ نے جملہ تو کہہ دیا مگر میرا غم نہیں دیکھا۔ جب ابھی پہلا دن تھا کہ علی مولا رسول کے دفن کفن میں مشغول تھے کہ مسلمان سقیفہ سے واپس آئے، میرا دروازہ جلایا، وہ دروازہ جس کا احترام فرشتے کرتے تھے، جس کا احترام رسول کرتے تھے، اس دروازے پر آگ لائے، اس دروازے کو گرایا، جلتا ہوا دروازہ میرے اوپر گرا، میری پسلیاں ٹوٹی، میرا محسن شہید ہوا۔ 3 دن میرے اوپر اتنی نقاہت طاری تھی کہ میں اٹھ نہیں سکتی تھی۔ آج اٹھنے کے قابل ہوئی ہو تو بابا کے پاس جا رہی ہو۔ زیادہ بی بی کے کون سے مسائل پڑھوں، کیا مصیبتیں پڑھوں۔ جب میدان مباہلہ میں بی بی تشریف لے گئی تو عیسائیوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر رسول اپنے اہل بیت کو لے کر آئے تو آپ نے پھر مباہلہ نہیں کرنا۔ جب سیدہ کو دیکھا تو بی بی کو صداقت کے اوپر قرآن کی گواہی مل گئی۔ قرآن نے صدیق کہہ دیا۔ وہی بی بی جب دربار میں کھڑی ہے تو کہا کہ گواہ پیش کرو، جس کو عیسائیوں نے صدیقہ مانا۔ قرآن نے گواہی دی، اللہ نے آیت اتاری، مسلمان اس سے گواہ مانگ رہے ہیں، مسلمان اس سے گواہ مانگ رہے ہیں۔ جب بی بی دربار میں گئی تھی، کمر سیدھی تھی، سر کے بال سیاہ تھے، جب واپس آئی کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید ہے، آ کر مصلے پہ بیٹھی تو بی بی زینب کہتی ہے، اے ضعیفہ، اگر آپ کو عبادت کرنی تھی تو آپ مجھ سے مصلی مانگ لیتی، میں آپ کو مصلی دیتی، آپ عبادت کر لیتی۔ یہ میری ماں زہرا کا مصلی ہے۔ زادارو، جب بیٹی نے ماں کو نہیں پہچانا، سیدہ کی چیخ بلند ہوئی، زینب پہچان، میں تمہاری ماں زہرا۔ ماں آپ کی یہ حالت، ہاں زینب میری یہ حالت، ماں جب آپ دربار میں گئی تھی بال سیاہ تھے، کمر سیدھی تھی۔ زہرا کہتی ہے، بیٹی جب میں دربار میں گئی تو نمازی کا دربار تھا، جب تو جائے گی شرابی کا دربار ہوگا۔ زینب، جو حالت میں نے دربار کی دیکھی ہے تمہاری چادر نہیں بچی۔ ہزادہ رسیبی کہتی ہے کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ زہرا تیسرے دن بازار پہ جا رہی، مگر یہ نہیں سوچا کہ ان 3